اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ میں آج نسبت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، آخر اس کا دین اسلام سے کیا لینا دینا ہے، یہ کیوں لازم ہے۔ میرے بھائیوں، نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، نسبت ناقص کو کامل بنا دیتی ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مالک لکھتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی موجود ہے، اس ٹکڑے کو کعبۃ اللہ پہ فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں کہ کعبۃ اللہ سے وہ ٹکڑا افضل ہے، بلکہ زمین کا وہ ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو یہ شان ہے اس زمین کی، کیونکہ اس زمین کو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو چکی ہے، تو وہ عرش الہی سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ تو ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، ہر کسی کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اگر زمین کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے تو وہ عرش سے بلند تر ہے، تو اگر کسی انسان کو نسبت ہو جائے رسول اللہ سے، انسان کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ ہمیں کیوں بہترین امت کہتا ہے؟ آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا خیال ہے کیوں ہم سب سے بہترین امت ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ ہماری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ آخر ہزاروں نبی آئے اور ایسے بہت سے نبی آئے جن کی امتوں نے ہزاروں سال عبادتیں کی، ہم تو عبادت میں ان کے قریب بھی نہیں گزر سکتے، لیکن کیونکہ ہمارے نبی خاتم المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو یہ امت بھی بہترین امت ہے۔ ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی مسلمان کے لیے وسیلہ نجات ہے، اور وہی اس کی بخشش کا باعث بنے گا۔ اللہ سے قرآن شریف میں فرماتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، قسم ہے مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس میں تم رہتے ہو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جس شہر میں تمہارے قدم لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں اور بھی جگہ قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، محبوب کے زمانے کی قسم۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب کے چہرے کی قسم۔ شاعر کیا ہے لکھتا ہے، جس کی قسم میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم تو اللہ کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا خدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے، اس کا کوئی مل ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ایک اور شاعر کیا خوب لکھتا ہے، تجھ سا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔